اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلام کا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا ان کی فضیلت اور ان کا وظیفہ اور اس کو پڑھنے کے معجزے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ قرآن مجید کھولیں تو اس میں پہلا کلمہ یہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع فرمایا؟ اس میں کیا راز ہے اور کیا رمز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ حدیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہی ہوتی ہے، جو نبی کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہر عظیم و شان کام جو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا گیا تو وہ بے برکت ہوتا ہے، دم کٹا ہوتا ہے، کہ بہت بڑا کام ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہی نہیں کیا تو وہ کیا ہوا؟ وہ کام بے برکت ہو گیا۔ تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہلوا رہے ہیں تاکہ امت اپنے اہم اور بڑے کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ اور میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان کتاب سے زیادہ بڑا کام اور کون ہوگا؟ اللہ کے کلام سے زیادہ عظمت والا کلام اور کون ہوگا؟ اور وہ کام بسم اللہ کے بغیر شروع ہو، یہ تو بات ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس کی رحمت کا ایک واضح اظہار ہے۔ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا۔ اب اس میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان، اس کی رحمت کا بیان ہے، تو اللہ کی رحمت اور عظمت کو بیان کرنا بھی ایک عظیم الشان کام ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اس کلمے کے اندر برکت اور عظمت اس کا ذاتی وصف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی دوسرے پر اس کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رحمان اور رحیم عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ اگر عربی کے اندر الفاظ اور حروف زیادہ ہوں تو اس کے معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ رحمان میں حروف رحیم سے زیادہ ہے، اس لیے جو رحمت رحمان میں ہے اس درجے کی رحمت رحیم میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رحمان کہتے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا اور ہے ہی نہیں جو رحمان کے معیار پر پورا اترے۔ اس لیے رحمانیت کی جو خاص رحمت اللہ کے پاس ہے وہ کسی دوسرے میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ میں جو تین نام ہیں، بسم اللہ، اللہ، رحمان اور رحیم، اس کا راز کیا ہے؟ بسم اللہ کے اندر یکجا کرنے کا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے 35,000 نام ہیں، اور ایک روایت میں 5,000، اور 99 نام تو عام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہی تین ناموں کو کیوں لائے؟ میرے عزیز بھائیو، رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو کافر اور مومن دونوں کو عطا کرتا ہے، اور میرا اللہ بلا تفریق دونوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے اور کفر کرنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ رحمان کی رحمانیت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمانوں سے بارش برسی،
بارش گلستان پر بھی برسی اور کوڑے کرکٹ پر بھی برسی اور بلا تفریق دونوں پر برسی۔ وہ الگ بات ہے کہ گلستان میں جب بارش برسی تو اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے، اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، اور جب کوڑے کرکٹ پر برستی ہے تو اس کی بدبو بڑھ جاتی ہے۔ رحمانیت کی رحمت کی برکتیں اس کائنات پر برابر گرتی ہے، مومن کے دلوں پر بھی اور کفار کے دلوں پر بھی۔ مومن کے دل کا نور اور بڑھ جاتا ہے اور کافر کا شرک اور بدبو اور زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کو عطا کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ کافر ان کو بھوک اور پیاسا مار دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مبارک اور صفاتی نام ہیں۔ ایک اس میں اللہ کا اپنا ذاتی نام اور باقی 2 صفاتی نام، اور یا سلام بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور ان کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت اور معجزے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور یقیناً انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو یقیناً سنے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت بھی نچھاور کرے گا۔ آج کا ہمارا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام بہت ہی طاقتور اور تاثیر والے ہوتے ہیں۔ جس طرح اکثر میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی وظائف اور عملیات ہیں ان میں سب سے زیادہ طاقتور وظائف اور عمل اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ہوتا ہے۔ میرے عزیز، جب ہم اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، اور ہم پر اپنی رحمت بھری نظریں بھی ضرور ڈالے گا۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں بھائیوں اور بیٹی بیٹیوں کے لیے ہے جو پریشانیوں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اور پریشانی اور مصیبتیں ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی۔ تو وہ لوگ ضرور اس عمل آج والے وظیفے کو کریں۔ میرے عزیزوں، پریشانیاں اور مصیبتیں بہت قسم کی ہوتی ہیں۔ کسی کو دنیاوی پریشانی، کسی کو بیماری کی پریشانی ہوگی، کسی کو کوئی پریشانی جس سے پوچھو ایک نیا ہی درد سننے کو ملتا ہے۔ تو جو میرا بہن بھائی بچی بچہ پریشان ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت کا شکار ہے، تو وہ اس آج والے عمل کو ضرور کرے، اور جس طرح میں بیان کروں گا اسی طرح آپ نے کرنا ہے، اور اسی طرح عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے فوائد آپ کو ضرور حاصل ہوں گے۔ آج کا وظیفہ پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا بھی ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو دوائیں کھا کھا کر پریشان ہو گئے ہیں اور وہ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، وہ بھی اس آج والے عمل کو ضرور کریں۔ یعنی ہر اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ اس آج والے عمل کو کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اور کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ذات رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے رزق کو بند نہیں کرتا، اور نہ ہی اس پر کوئی عذاب لاتا ہے۔ اس آج والے عمل سے نہ صرف شفا حاصل ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر، صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے اور بیماری اس شدت سے حملہ آور ہو رہی ہے کہ مرض کی شدت کی وجہ سے مریض بہت زیادہ تکلیف میں ہو، تو میرے عزیزوں اس کا کوئی بھائی بہن، کوئی عزیز اس کے پاس بیٹھ کے یہ عمل ضرور کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے، خواہ کوئی اپنے لیے کرے یا کسی کے لیے کرے، تو پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لیں، اور آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، اور آپ نے 11 تسبیح اس کی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام۔
جب آپ نے پہلے 11 بار درود پاک پڑھا تو پانی پہ دم کرنا، اس کے بعد آپ نے 1100 بار یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، تو پھر آپ نے 3 پھونکے پانی پہ مار کے پانی کو دم کیا، اس کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھا اور پھر پانی پہ دم کیا۔ اس طرح آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، نیت بھی آپ کی یقیناً یہی ہو وظیفہ کرنے کے دوران، اور اس کے بعد جب اللہ سے دعا کرے تو اسے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اس کے حبیب کے صدقے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے صحت، تندرستی اور برکت والی زندگی مانگے۔ اور اس کے بعد یہ پانی جو آپ نے دم کیا ہوگا، یہ روزانہ آپ نے اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ تو وہ پانی آپ مریض کو پلائیں، خود بھی پئیں، باقی سب گھر والے بھی پئیں۔ اس پانی کو آپ بڑھا لیں یا آپ زیادہ پانی بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں دم کرنے کے لیے، تو 3 گھونٹ سبھی کو پلا دیں۔ کوئی بیمار ہے اس کو بھی پلائیں، اگر نہیں بیمار تو اس کو بھی پلا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو بھی دوائی، جو بھی مریض جس وجہ سے بھی کھا رہا ہے، تو اول آخر 1 بار یا 3 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور اس کے بعد یا سلاموں کو 41 بار پڑھیں، اور اس دوائی پہ دم کرے، اور اس نیت کے ساتھ کرے کہ اے میرے اللہ، شفا تیری جانب سے ہے اور بے شک تو ہی شفا کو عطا کرنے والا ہے۔ تو جو بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی دوائی کھائے تو اس پر پہلے یہ دم کرے، اس کے بعد اس کو کھلائیں، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر مریض یہ خود پڑے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یقیناً ان 2 عمل سے اللہ تعالیٰ ہر اس بیمار کو شفا عطا کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور دوائی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی میڈیسن۔ باقی یہ تو اکثر آپ نے ڈاکٹروں سے بھی سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوائی دے سکتے ہیں، باقی شفا اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ تو جو ہمارا کام ہے وہ بھی کریں، اور اس کے ساتھ اللہ کو بھی پکاریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مرد، ہر عورت، ہر انسان، ہر جنات کو اپنی رحمت خاص سے ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میرے عزیزوں، اس کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ کہ جو میرا بہن بھائی جس کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تو اس لفظ میں اور بسم اللہ میں بہت تاثیر ہے۔ تو روزانہ اس کو بعد نماز عشاء ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے صرف 1000 بار پڑھ لے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام۔ اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کریں، پانی خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں، اور جو بھی آپ کا مقصد ہو یا جو بھی مصیبت ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ تو بسم اللہ میں اور یا سلاموں میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے حکم سے، اس کی رحمت سے آپ کی سب مشکلات، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے آپ کی مرادوں کو بھی پورا کرے گا۔ پہلے 2 جو عمل میں بیان کر چکا ہوں وہ آپ نے اس وقت تک کرنے جب تک مریض بالکل صحت یاب نہیں ہو جاتا، اور یہ جو میں نے آپ کو آخری وظیفہ بیان کیا سب سے بڑا، یہ آپ نے 41 دن ایک جگہ ایک وقت مقرر کر کے کرنا ہے، اور پانی پہ دم کرنا ہے، اور پانی خود بھی پئیں، سب گھر والوں کو بھی پلائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے گھر پر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، ہر قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات بھی ملے گی، بیماریوں سے بھی آپ کی جان چھوٹے گی۔ جس طرح ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کوئی میڈیسن کھاتے ہیں تو اس سے ہمیں شفا مل جاتی ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو اسی طرح اس پانی کو بھی ایک اللہ کی طرف سے شفا یابی کا عمل سمجھ کر استعمال کیجئے گا۔ اپنے گھروں میں اوپر دیواروں پر چھینٹے لگائیں، خود بھی سب گھر والوں کو پلائیں، تو اللہ کی رحمت سے کوئی بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی، اور آپ کا گھر اور آپ کے گھر والے سبھی محفوظ رہیں گے، اور ہر قسم کی مصیبتوں سے بھی آپ کی جان چھوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بھائیوں بہنوں کی دلی مرادیں پوری فرمائے، اور ہر کسی کو ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔